بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدبر کی تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ قادر مقتدر ہے، جب چاہے جیسا چاہے کرے۔ اگر تقدیر اٹل ہوتی دعا کا حکم نہ ہوتا۔ جس طرح ہر کسان اپنی بوئی ہوئی فصل میں سے فصل کے سوا ہر دیگر خود رو گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا ہے، اسی طرح ہر سالک ہر فضول کام اور کلام کو اپنی سلوک کی منزل سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ اگرچہ فصل کے علاوہ اگی ہوئی رنگا رنگ کی بوٹیاں کھیت کی زینت دوبالا کیے ہوتی ہیں، لیکن کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بوٹیاں اس کے کسی بھی کام کی نہیں، فضول کھیت کی طاقت کھا رہی ہیں، لہٰذا وہ ان سب کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ فرنگی کی فکر کا حاصل عجائب ایجادات اور تیری فکر کا حاصل بحث نفاق اور غم۔ فرنگی نے خیال سے حاصل کیا اور تجھے قرآن سے بھی حاصل نہ ہوا۔ فرنگی کی فکر کے فیض سے دنیا فیض یاب اور تیری فکر نے ملت کے شیرازے بکھیر دیے۔ فرنگی کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پہ بھی نہیں۔ جو تو جانتا ہے اسے مانتا نہیں، جو کہتا ہے کرتا نہیں، ورنہ تو سردار ہوتا، تیرا حکم چلتا، جو کہتا وہی ہوتا۔ یہ میراث تیری تھی، اسے وہ لے گیا، کیا تجھے اس کا احساس نہیں؟ برسوں گزرنے پر بھی تو اپنی ناداری پہ کبھی نہ رویا اور نہ ہی اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اتحاد اسلام کی جان ہے۔ اتحاد کا حامی اسلام کا حامی اور اسلام کا حامی صحیح مسلمان ہے۔ ہم عہدیدار ہیں۔ اگر صرف مسلمان ہوتے، اتحاد کی اہمیت سے واقف ہوتے اور متحد ہوتے، اور اگر متحد ہوتے تو کیا بتاؤں کہ کیا ہوتے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے محکوم ہوتے، اللہ کے حکم سے ہمارا حکم چلتا، جو کہتے ہوتا، یا حیو یا قیوم۔ ساری خدائی کے ناخدا ہوتے، امت کے خادم اور کائنات کے ناظم ہوتے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صلاح و نجات و فلاح کی کنجی ہے، اس کا کمال تقریر اور تیرا خاموشی ہے۔ تقریر میں آفات اور خاموشی میں حکمات پوشیدہ ہیں۔ خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا، خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے۔ اللہ کے فقیر اللہ کی مخلوق کے خادم ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کی کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ کسی بھی قسم کا کوئی تصرف نہیں رکھتی مگر اللہ کے حکم سے۔ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کسی کو بھی اور کسی بھی امر پہ کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ دانائی بزرگی کا اہم ترین جزو ہے۔ ہر دانا بزرگ نہیں ہوتا مگر ہر بزرگ دانا ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات دانائی و بزرگی لازم و ملزوم ہیں۔ ہر قوم کی صلاح و فلاح انہی دو صفات پر مبنی ہے۔ اگر ان دو میں سے کوئی ایک صفت دانائی ہو یا بزرگی علیحدہ ہو جائے تو وہ قوم اپنی بلندی سے گر جاتی ہے۔ ہر شے کمال ہی کو پہنچ کر فیض پاتی ہے، حق ہو یا باطل۔
غور سے سنیں۔ حضرت امیر المومنین عمر علی حضرت اویس کرنی کی خدمت میں جبہ رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہوئے، لیکن وہ چند ثانیوں سے زیادہ نہ مل سکے۔ یہ محویت کی حقیقت تھی، یا حیو یا قیوم۔ اور ہم نے ساری کی ساری اور پوری کی پوری عمر فضولیات میں کھو دی۔ ہوش کن، تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو گھڑی کی طرح چلے، تیری چابی کبھی بند نہ ہو اور تو کبھی نہ رکے اور نہ ہی تجھے کوئی روک سکے۔ اور تیرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تو یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے۔ لوہے کو جب دہکتی ہوئی آگ کی آغوش میں رکھا، آگ بن گیا، وہی رنگت اور وہی خصلت، ذات کے سوا کوئی اور فرق باقی نہ رہا۔ لوہا ساکت تھا، آگ متحرک، حرکت سکنت پہ غالب آ گئی۔ پانی اور ہوا کو جب ایک خاص اندازے کے ماتحت منظوم کیا گیا، ایک تیسری چیز بجلی پیدا ہوئی۔ یہ بجلی پانی اور ہوا کے باہمی عمل ہی کا دوسرا نام ہے۔ کسی گھڑے میں ٹھہرا ہوا پانی بہت جلد سڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور بہتا ہوا پانی پاک ہے، اسے کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی۔ اہل ذکر کی مثال ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کی مانند ہے، جس میں کسی کو بھی کودنے کی جرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملاح کو بھی نہیں ہوتی، اور خشک نالوں میں گدھے لیٹا کرتے ہیں۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح جب تک اللہ بندے پر راضی نہیں ہوتا، بندہ اللہ پہ راضی نہیں ہوتا۔ جس بندے کو ہر حال میں راضی دیکھو، سمجھو کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اور اس کا ہر حال میں راضی رہنا اس پہ اللہ کے راضی ہونے کی بین دلیل ہے۔ جس قوم کی تہذیب کا معیار سرمائے پر مبنی ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا حیو یا قیوم، کسی قوم کو مہذب بنانے کے لیے سرمائے کی نہیں، شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم کسی اخلاق کو اپنا لیتی ہے، اللہ اسے دانائی بخش دیتا ہے، پھر اسے ترقی کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے ہی روز نہیں۔ اور جو سرمایہ جس قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ اللہ کے لطف و کرم سے ہمارے کوہسار اپنی اپنی وادیوں میں موتیوں کے ڈھیر لیے بیٹھے ہیں، اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، ہر شے کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی مرد کسی عورت کو تنہائی میں کوئی علم نہیں پڑھا سکتا، عورت اگرچہ رابعہ بصری ہو اور مرد خواجہ حسن بصری۔ درس قرآن عظیم ہو اور درسگاہ کعبہ، پھر بھی خطرے سے خالی نہیں۔ بندہ جب تک کسی تعمیری اور ضروری کام میں مصروف نہ ہو، کسی علیحدہ حجرے میں بالکل نہ رہے، ورنہ اس کا دل غیر ضروری خیالات کا مرکز بن جائے گا۔ سارا دن بیٹھے بیٹھے فضول خیالات میں مشغول رہے گا۔ اللہ کرے تجھے کوئی کام عطا ہو اور تو پھر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے حجرہ میں جائے، اور تیرا سارا دن اور ساری رات اسی کام ہی کو سر انجام دینے کی تدابیر میں صرف ہو۔ یا حیو یا قیوم، تو مجھ کو اپنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمتاً مصروف و مشغول فرما۔ یا حیو یا قیوم، آمین۔